السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ الحمدللہ ایک اور اسکالرشپ جامعۃ القاسمیہ یونیورسٹی بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ القاسمیہ یونیورسٹی کا اسکالرشپ آیا ہے اور اس پر ایک ویڈیو بناؤ، تو ہر سال یہ اسکالرشپ دیتے ہیں القاسمیہ یونیورسٹی، ہمارے دوست بھی وہاں پر ہے اور بار بار کہتے ہیں لوگ کہ اس پر ایک ویڈیو بناؤ۔ تو القاسمیہ یونیورسٹی کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کچھ دکھاؤں گا، القاسمیہ یونیورسٹی کے جو ڈیٹیل ہے۔ تو سب سے پہلے میرا مقصد تو آپ لوگوں کو اپلائی کا طریقہ کار ہے، باقی جو ڈیٹیل ہے اس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈمیشن اینڈ رجسٹریشن، ایڈمیشن ریکوائرمنٹ، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ دیکھیں خود۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے وہ جو فیسلٹیز دیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ پروگرام ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ کالج آف دی ہول قرآن، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک اسٹڈیز، کالج آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، کالج آف کمیونیکیشن اکنامکس اینڈ مینجمنٹ، یہ سب پروگرام ہے اس میں۔ اور اس کے سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ صرف بی ایس والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ بی ایس والوں کے لیے بیچلر اینڈ اس کے بعد یہ دیکھیں سیکنڈ لینگویج آف انسٹرکشن، تھرڈ ایڈمیشن یہ سب ریکوائرڈ ہے اس میں، پرسنٹیج وغیرہ سب کچھ اس میں ہے۔ آپ ویب سائٹ پر چلے جائیں، سمپل آپ سرچ میں القاسمیہ یونیورسٹی دے دے تو فرسٹ والا جو ویب سائٹ اوپن ہو جاتا ہے نا، تو اس میں یہ والا ویب سائٹ آپ کو آ جائے گا اور آپ سب کچھ دے کے اور اس کے بعد ڈاکومنٹس پورا کریں۔ میں اپلائی کے دوران بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک عرض کروں گا کہ جو لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور شیئر بھی کریں، اور اسٹوڈنٹ کو جو بے خبر ہے تو وہ بھی خبر کرے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں، رجسٹر ناؤ پر آپ کلک کریں۔ یہ اپلائی کا پیج اوپن ہو گیا، سمپل 7 پیجز ہے اور بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے اس پر تو آپ کو کلک کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد میجر 3 ڈپارٹمنٹ آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل میں ایک سلیکٹ کرتا ہوں، یہ والا، پھر اس کے بعد میجر نمبر 2 فار ایگزامپل میں یہ والا ایکسیپٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد فار ایگزامپل میں ایک یہ سلیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے یہ 3 ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کیے۔ اس کے بعد فل نیم اینڈ انگلش، ٹھیک ہے، فل نیم اینڈ انگلش، تو فار ایگزامپل میں دیتا ہوں علی۔ اس کے بعد عربک میں یہ ریکوائرڈ ہے، عربک میں، اور اس کے بعد کرنٹ نیشنلٹی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان وغیرہ سب کچھ ہے۔ اس میں آپ سلیکٹ کریں پاکستان۔ اس کے بعد پریویس نیشنلٹی میں بھی آپ پاکستان سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد پاسپورٹ نمبر فار ایگزامپل میں دیتا ہوں AS123456، اوکے۔ اور اس کے بعد پلیس آف ایشو میں آپ پاکستان سلیکٹ کریں، یہ ہے پاکستان۔ پھر ایکسپائری ڈیٹ پاسپورٹ، یہ سمپل اپلائی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ اس میں دے دے، فار ایگزامپل میں دیتا ہوں اس کے بعد یور کنٹری نیشنل آئی ڈی، CNIC نمبر چاہتے ہیں اس میں تو وہ دے دے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں چھوڑ دے، یہ صرف جو یونائٹڈ امارات میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ میں فار ایگزامپل میں دیتا ہوں جو ریکوائرڈ ہے نا، یہ آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کنٹری آف برتھ تو پاکستان، اور اس کے بعد سٹی آف برتھ، تو اس میں سب ہے، میں فار ایگزامپل کراچی بھی ہے، اور اس کے بعد منگورا بھی ہے، پٹھان بھائیوں کا پشاور بھی ہے، تو فار ایگزامپل میں پشاور سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میل ریلیجن از مسلم اینڈ سنگل، یہ سب اسی حالت پر چھوڑ دیں، یہ 4-5 شرائط یہ سب اسی حالت پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاپی آف ویلڈ پاسپورٹ ایٹ لیسٹ 2 ایئر، تو پاسپورٹ ریکوائرڈ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 ایئر کم از کم اس میں ہو، ٹھیک ہے، ایکسپائری ڈیٹ میں۔
تو یہ پاسپورٹ چاہتے ہیں، ریسنٹ فوٹو وائٹ بیک گراؤنڈ، ایک پاسپورٹ سائز پکچر چاہتے ہیں، اور اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد یہ دونوں چھوڑ لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جو یونائٹڈ عرب امارات ہیں ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد فیملی انفارمیشن، تو یہ دے کے اس میں آپ فادر کا نیم دے دے، پھر مسلم، پھر ریلیشن شپ جو ہو فادر لکھے اس میں، پھر اس کے بعد گریجویشن پلیس آف ورک، تو یہ دے دے کہ جو کام کر رہا ہے پلیس آف ورک آپ دے دے اس میں پاکستان، اور اس کے بعد اس کا نمبر دے دے، نمبر میں آپ سب سے پہلے پاکستان دے دیں گے، یہ آ گیا پاکستان، پھر اس کے بعد جی میل آئی ڈی فادر کا ہو یا بھائی کا ہو، جو بھی ہو تو اس میں دے دے، پھر اس کے بعد مدر نیم، مدر نیشنلٹی اور مسلم، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مدر فون نمبر اور مدر آئی ڈی یہ سب دے دے، پھر اس کے بعد نیم آف ریلیٹیو، ایک رشتہ دار کا یعنی بھائی کا یا دوست وغیرہ جو بھی ہو اس کا نیم دے دے، اس کے بعد اس کا رشتہ دے دے کہ کیا رشتہ ہے، اس کے بعد فار ایگزامپل بردر ہے تو بردر دے دے، اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر فار دا ریلیٹیو، تو جو نمبر ہے وہ دے دے، پھر ریلیٹیو ای میل، تو اس کا ای میل آپ یہاں پر دے دے، اور اس کے بعد کانٹیکٹ انفارمیشن فور نمبر پیج ہے، کنٹری سلیکٹ کرے کہ کون سا کنٹری ہے، فار ایگزامپل پاکستان، اس کے بعد سٹی آ جاتا ہے، کون سی سٹی ہے تو وہ دے دے، یہ سٹی فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں دیتا ہوں پشاور، پھر پی او جو نمبر چاہتا ہے باکس میں تو یہ چھوڑے، اور اس کے بعد نیئرسٹ ایئرپورٹ، تو اس میں فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں اسلام آباد، جو ایئرپورٹ آپ کو قریب ہے نا تو وہ دے دے، اوکے، اس کے بعد اپنا ای میل دے دے، اپنا ای میل جو جن کو یونیورسٹی کی طرف سے میسیج بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی ای میل پر آپ کو ٹیسٹ بھی دینا ہوگا، اور انہی ای میل پر آپ کو سب کچھ وہ میسیج بھی کرتا ہے، سب کچھ اس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ای میل یہاں پر دے دے، اس کے بعد ویریفائی یور ای میل، اور یہ دوسرا ای میل چاہتا ہے ایمرجنسی میں، تو یہ اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو تو چھوڑے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 موبائل نمبر، ایک موبائل نمبر چاہتا ہے، ایک واٹس ایپ نمبر چاہتا ہے، پھر ہوم نمبر، اس میں اگر ایک ہی دے دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کرتے، اگر 2 نمبر دے دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر 3 دے دے تو بہتر ہے، اس کے بعد اسکائپ آئی ڈی ہے، فیس بک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ سب اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو نو لکھ دے، اس کے بعد ہائی اسکول سسٹم، تو اس میں پرائیویٹ اگر ہو تو پرائیویٹ کرے، اگر فیڈرل ہو تو فیڈرل وغیرہ، یہ سب اگر ادر میں کچھ اور آپ نے کیا ہے تو پھر ادر پر کلک کرے، ہائی اسکول سسٹم تو آپ اس میں دے دے پاکستانی، اوکے، پاکستانی نظام کا جو ہائی اسکول سسٹم ہے یہ والا، تو یہ دے دے، پھر اس کے بعد وہ پرسنٹیج چاہتا ہے آپ سے، تو آپ پرسنٹیج جب دیتے ہیں نا تو صرف اگر آپ کا فار ایگزامپل 80% ہے تو صرف 80 دے دے، ٹھیک ہے، بس صرف 80 دے دے، باقی وہ جو ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ 100 نہ لکھ دے، بس صرف 80 لکھ دے، اس کے بعد سائنٹیفک لیول، تو اس میں آپ سائنٹیفک اگر ہے آپ کا جو آپ نے جو فزک کیا ہے سائنٹیفک ہے تو سائنٹیفک، اگر سائنٹیفک نہیں ہے ادر وغیرہ جو بھی ہے تو اس میں یہ والا ادر پر کلک کرے، پھر ہائی اسکول نیم سلیکٹ کرے، اگر پرائیویٹ ہے تو بورڈ کا نیم دے دے، ہائی اسکول کنٹری پاکستان، ہائی اسکول سٹی، تو جو سٹی ہے وہ آ جاتا ہے، پھر اور اسٹڈی لینگویج، پھر سرٹیفکیٹ کمپلیشن ڈیٹ، تو ڈی ایم سی مارک شیٹ بھی ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسکرپٹ بھی کہتے ہیں، پھر ہائی اسکول سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے، اور پھر 10th کا سرٹیفکیٹ، میٹرک کا جو سرٹیفکیٹ ڈی ایم سی ہے نا یہاں پر ڈی ایم سی ڈال دے، ٹرانسکرپٹ وہ جو مارک شیٹ ہم کہتے ہیں یہاں پر آپ ڈی ایم سی ڈال دے، پھر فرسٹ ایئر کا ڈی ایم سی اور پھر سیکنڈ ایئر کا ڈی ایم سی، یہ تینوں آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا، یہ مسٹ ہے، لازمی ہے، یہ بالکل آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ دونوں چھوڑ لیے، یہ بھی عرب امارات والوں کے لیے ہے، پھر اس کے بعد ادر کوالیفیکیشن، تو یہ اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو یہ بھی بالکل سیم ہے اسی کی طرح، لیکن اگر ہو تو ٹھیک ہے، اور کچھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں،
اچھا، اس کے بعد آپ سے لینگویجز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب کون کون سے لینگویج آپ جانتے ہیں. تو فار ایگزامپل عربک، اس کے بعد انگلش، اگر اور بھی جانتے ہو تو اردو، پشتو، ہندی وغیرہ جو بھی ہو تو ادر پر کلک کریں، ٹھیک ہے. اور عربی، اگر عربی کیسا ہے آپ کا، تو فار ایگزامپل میں گڈ لکھتا ہوں، ویری گڈ ہے ایک، اور ویک اور وغیرہ، یہ اسٹرانگ. تو جو بھی آپ کا جس لیول پر ہے آپ وہ سلیکٹ کریں. اس کے بعد دیا ہو نمبر آف ایئر اسٹڈنگ، تو یہ بھی دے دے، اور انسٹیٹیوٹ نیم وغیرہ، جو جس جگہ پر آپ نے عربک لینگویج کورس کیا ہے یا انگلش لینگویج کورس کیا ہے. ادر ڈاکومنٹس میں آپ سے چاہتے ہیں لیٹر آف گڈ بیہیویئر ٹرانسفر، یہ چاہتا ہے آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ سے چاہتا ہے، پھر اس کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ سے چاہتا ہے، پھر یہ دو. اچھا، تو سب سے بڑا مشکل جو لوگوں کو آتا ہے تو وہ صرف یہ دو فارم کے میں ہے، ٹھیک ہے. دو فارم، یہ ایک فرسٹ فارم اینڈ سیکنڈ فارم، دو سی وی ہے، کچھ ڈیٹیل چاہتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر لیپ ٹاپ ہے تو بہت اچھا ہوگا، ایم ایس ورڈ وغیرہ، ایم ایس آفس وغیرہ میں ہوتا ہے بہت آسانی سے. اگر نہ ہے تو موبائل پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ کار کچھ ڈفرینٹ ہے. میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، جو آپ کو اگر ضرورت ہو نا تو پھر کمنٹس میں آپ کمنٹس کریں کہ یار وہ بھی اس پر بھی ایک ویڈیو بنائے. تو انشاءاللہ میں وہ والا ویڈیو بھی بناؤں گا، جو مطلب یہ انفارم کے لیے کہ موبائل پر آپ کے یہ اپلائی آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دو فارم ہے. تو یہ لوگ، وہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف لیپ ٹاپ پر ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے بھائی. اگر یا تو جانتے نہیں یا جھوٹ بولتے اپنے لیے، لیکن یہ موبائل پر بھی ہوتا ہے. میں نے خود موبائل پر بھی کیا ہے اور لیپ ٹاپ پر بھی کیا ہے. یہ لیپ ٹاپ پر بھی ہوتا ہے اور موبائل پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو ان پر بناؤں گا. پھر اس کے بعد چاہتے ہیں آپ سے القاسمیہ یونیورسٹی مسٹ ڈو دے فالو. ہاں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی فیس بک اکاؤنٹ ہے القاسمیہ یونیورسٹی کا، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، لنکڈ ان ہے، اور یوٹیوب وغیرہ جو اکاؤنٹ ہے القاسمیہ یونیورسٹی کا، تو ان سے آپ ان کو فالو کریں اور ان سے اسکرین شاٹ لے لیں. اور یہاں پر وہ والا ایک ہی بس، سب اسکرین شاٹ نہیں ہے، انسٹاگرام، فیس بک، لنکڈ ان، یوٹیوب وغیرہ، صرف ایک ہی اسکرین شاٹ یہاں پر آپ اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ سب شرائط ہے، اس پر ان سب کو ایگری کریں، اور اس کے بعد سبمٹ پر کلک کریں تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا. آپ کو ایک کنفرمیشن میسج آ جائے گا، ٹھیک ہے، ای میل پر. تو یہ تھا بہت آسان سا اپلائی، اور بہت آسان ہے یہ والا اپلائی، ٹھیک ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی میں نے بتایا اپلائی کے دوران. آپ کو پتہ یہ ہے اکیڈمی ایئر 2024 ٹو 2025، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے یہ تو اپلائی ہو گیا. اور پروگرام ٹیوشن اسکالرشپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایڈمیشن ریکوائرڈ کالج پروگرام، یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروگرام ہیں. یہ دیکھیں بیچلر آف آرٹس اینڈ اکنامکس، یہ ایک پروگرام یہ والا ہے. بیچلر آف عربک لینگویج اینڈ لٹریچر یہ والا ہے. یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ مور پر کلک کریں. بیچلر آف شریعہ اینڈ اسلامک اسٹڈیز، بیچلر آف آرٹس اینڈ ماس کمیونیکیشن، اینڈ اس کے بعد قرآن سائنس بیچلر، ٹھیک ہے. یہ پروگرام ہے اس کے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں، یہ یونیورسٹی فیکلٹیز پر کلک کرے. بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا فیسلٹیز دیتے ہیں، تو یہ ہے ان کی فیسلٹیز. یہ کچھ پکچر بھی دیا ہے، اور جو بھی فیسلٹیز وہ دیتے ہیں تو ان سب کو یہاں پر ہاسٹل وغیرہ دیتے ہیں آپ کو لائبریری میں بکس وغیرہ یہ سب دیتے ہیں. آپ کو اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ وہ ادا کرے گا. منتھلی آپ کو کچھ پیسے دے دیں، ماہانہ وظیفہ. اور اس کے علاوہ بکس وغیرہ یہ سب آپ کو فری میں ملے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے. اگر میں ان پر بات شروع کروں تو یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ القاسمیہ یونیورسٹی کا مختصر کا تعارف بھی تھا اور مختصر کا اپلائی تھا. اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی. تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کرے، اور جو سوالات ہو وہ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے، ٹھیک ہے.